نیچے افطاری کے بہترین کھانوں پر ایک جامع تحریر پیش کی جا رہی ہے جو نہ صرف صحت بخش بلکہ سنت مبارکہ کے مطابق بھی ہے۔ یہ مضمون جس میں افطاری کی اہمیت، غذائیت، صحت کے فوائد اور مختلف کھانوں کی تفصیل دی گئی ہے، تعارف رمضان کا بابرکت مہینہ روحانیت، صبر اور قربانی کا پیغام دیتا ہے۔ اس مہینے میں روزہ رکھنے والے مسلمان دن بھر کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں اور افطاری کے وقت اپنے جسم کو توانائی بحال کرنے کے لیے متوازن غذا سے مستفید ہوتے ہیں۔ سنت نبی میں افطاری کے لیے کچھ مخصوص کھانوں کی تلقین کی گئی ہے، جیسے کہ کھجور، پانی اور ہلکا سا کھانا، تاکہ جسمانی اور روحانی صحت میں توازن برقرار رہے۔ یہ مضمون افطاری کے بہترین کھانوں کے انتخاب اور ان کے صحت بخش پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے۔ ہم سنت مبارکہ کی روشنی میں کھانوں کی اہمیت، افطاری میں استعمال ہونے والی اشیاء اور جدید تحقیق کی روشنی میں صحت مند غذائی تراکیب کا جائزہ لیں گے۔ افطاری کی اہمیت اور سنت مبارکہ افطاری صرف جسمانی غذا کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ روحانی عمل بھی ہے۔ نبی کریم کی افطاری کی سنت ہمیں بتاتی ہے کہ کھجور اور پانی سے افطاری کرنا نہ صرف صحت کے لیے مفید ہے بلکہ روحانی سکون بھی بخشتا ہے۔ سنت نبی کے مطابق کھجور میں قدرتی شکر، فائبر، وٹامن اور معدنیات موجود ہوتے ہیں جو فوری توانائی فراہم کرتے ہیں۔ پانی، روزہ کھولنے سے پہلے پانی پینے سے جسم میں موجود خشکی دور ہوتی ہے اور ہاضمہ کو سہارا ملتا ہے۔ افطاری میں ہلکی اور متوازن غذا لینے کی روایت کی بنیاد یہ ہے کہ ایک وقت میں زیادہ کھانے سے جسم پر بوجھ پڑتا ہے اور نظام ہضم صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا۔ سنت مبارکہ نے ہمیں متوازن غذا اور صحت مند عادات اپنانے کی تلقین کی ہے۔ افطاری کے بہترین کھانے، سنت اور جدید تحقیق کی روشنی میں ایک کھجوریں افطاری کی ابتدا کا بہترین انتخاب ہیں۔ کھجور میں موجود قدرتی شکر فوراً توانائی بحال کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ غذائیت، کھجور میں آئرن، کیلشیم اور میگنیشیم شامل ہوتے ہیں جو دل کی صحت اور ہڈیوں کے لیے مفید ہیں۔ ہاضمہ، کھجور میں فائبر کی موجودگی نظام ہاضمہ کو بہتر بناتی ہے اور قبض سے بچاؤ میں معاون ہے۔ نبی کریم نے افطاری کے وقت کھجور کھانے کی تاکید فرمائی ہے، جس کی وجہ سے یہ کھانا روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے مستحسن ہے۔ پانی اور قدرتی مشروبات، افطاری کے وقت پانی پینا نہایت اہم ہے۔ پانی نہ صرف جسم میں موجود خشکی کو دور کرتا ہے بلکہ ہاضمہ کو بھی بہتر بناتا ہے۔ لیمو پانی اگر تھوڑا سا نچوڑ کر پیا جائے تو وٹامن سی کی فراہمی کے ساتھ جسم کو تازگی بخشتا ہے۔ ناریل پانی قدرتی الیکٹرولائٹ سے بھرپور ہوتا ہے جو جسم میں موجود نمکیات اور معدنیات کی توازن کو برقرار رکھتا ہے۔ ہلکی سوپ اور شوربے، افطاری میں ہلکی سوپ اور شوربہ شامل کرنا بھی سنت کے مطابق ہے اور صحت کے لیے مفید ہے۔ دالوں میں پروٹین اور فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو جسم کو دیر تک توانائی فراہم کرتی ہے۔ سبزیوں کا شوربہ، اس میں موجود وٹامن اور منرلز جسم کی غذائیت کو بڑھاتے ہیں اور ہاضمہ کو درست رکھتے ہیں۔ مرغی کا شوربہ، ہلکا سا مرغی کا شوربہ بھی افطاری کے لیے بہترین انتخاب ہے جس میں پروٹین اور دیگر غذائی اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ میٹھے پھل، افطاری کے بعد میٹھے پھل کھانا بھی ایک بہترین عادت ہے۔ انار میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس دل کی صحت کے لیے فائدہ مند ہیں اور نظام ہضم کو درست رکھتے ہیں۔ سیب میں فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو ہاضمہ کے مسائل میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ ترت جیسے دیگر پھل بھی قدرتی شکر اور وٹامن کا بہترین ذریعہ ہیں۔ روایتی کھانے، افطاری میں روایتی کھانوں کا بھی ایک خاص مقام ہے۔ سموسے اور پکوڑے، اگرچہ یہ کھانے تیل میں تل کر بنائے جاتے ہیں، تاہم اگر انہیں کم تیل میں بنایا جائے تو صحت مند متبادل بن سکتے ہیں۔ سنت میں بھی کچھ ایسی روایات ملتی ہیں جن میں ہلکی غذائیں ترجیح دی جاتی۔ چنے کی دال میں پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور یہ افطاری کے لیے بہترین غذائی اجزاء فراہم کرتی ہے۔ بسمتی چاول، افطاری میں چاول بھی شامل کیے جا سکتے ہیں، خاص طور پر بسمتی چاول جو ہلکے اور خوشبودار ہوتے ہیں۔ گوشت اور پروٹین، اگرچہ افطاری میں بہت زیادہ گوشت کھانا مناسب نہیں، لیکن کچھ مقدار میں پروٹین کا استعمال جسم کو توانائی فراہم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ مرغی، ہلکی بھنی ہوئی یا ابلی ہوئی مرغی کا گوشت صحت مند پروٹین کا ذریعہ ہے۔ مچھلی،
مچھلی میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں جو دل کی صحت کے لیے بہت مفید ہیں۔ دالیں اور بیج نباتاتی پروٹین کے لیے مختلف دالیں اور بیج جیسے چنے، ماش اور لوبیا استعمال کیے جا سکتے۔ غذات اور صحت کے فوائد۔ جسمانی صحت کی بحالی۔ افطاری کے وقت متوازن غذا لینے سے جسمانی صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ توانائی کی بحالی۔ کھجور، پانی اور ہلکی سوپ جیسے اجزاء فوری توانائی فراہم کرتے ہیں جس سے جسم دن بھر کی مشقت کے بعد دوبارہ فعال ہو جاتا ہے۔ ہاضمہ کا بہتر ہونا۔ متوازن غذا جس میں فائبر، پانی اور مناسب مقدار میں چکنائی شامل ہو نظام ہضم کو بہتر بناتی ہے اور پیٹ کے مسائل کو کم کرتی ہے۔ دل کی صحت۔ پھل، سبزیاں اور کم چکنائی والے گوشت دل کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں کیونکہ یہ کولیسٹرول کو کم رکھتے ہیں اور خون کی روانی کو بہتر بناتے ہیں۔ روحانی فوائد۔ افطاری کے وقت سنت نبی کے مطابق کھانے سے روحانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ روحانی تقویت۔ سنت پر عمل کرنے سے دل کو سکون اور روحانی تقویت ملتی ہے۔ نبی کریم کی افطاری کی عادات پر عمل کرنا مسلمان کو ان کے دین سے قریب لاتا ہے۔ ذہنی سکون۔ متوازن اور ہلکی غذا کھانے سے نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی سکون بھی ملتا ہے جس سے عبادت میں دل لگتا ہے۔ وزن اور توانائی کا توازن۔ روزہ رکھنے کے بعد افطاری کے وقت متوازن غذا لینے سے وزن میں اتار چڑھاؤ کم ہوتا ہے۔ وزن کا توازن۔ بہت زیادہ بھاری غذا کھانے سے وزن میں غیر ضروری اضافہ کمی ہو سکتی ہے۔ سنت مبارکہ میں ہلکی غذا کی تلقین اس وجہ سے کی گئی ہے کہ جسم کو مناسب مقدار میں توانائی ملے۔ طویل مدتی صحت مند غذائی عادات اپنانے سے دل، شکر اور ہاضمہ کے مسائل کم ہوتے ہیں جو طویل مدتی صحت کے لیے نہایت اہم۔ افطار کے کھانوں کی تیاری کے نکات۔ قدرتی اجزاء کا انتخاب۔ افطاری کی تیاری میں ہمیشہ تازہ اور قدرتی اجزاء استعمال کرنے چاہئیں۔ تازہ پھل اور سبزیاں۔ تازہ پھل اور سبزیاں نہ صرف وٹامنز اور منرلز فراہم کرتی ہیں بلکہ ان میں مصنوعی کیمیکلز کی مقدار کم ہوتی ہے۔ کم تیل کا استعمال۔ تول کر فرائیڈ کھانوں کے بجائے کم تیل میں پکائے جانے والے کھانے صحت کے لیے بہتر ہیں۔ گندم اور اناج۔ بسمتی چاول اور گندم کی روٹی کو ترجیح دیں کیونکہ یہ کاربوہائیڈریٹس کا اچھا ذریعہ ہیں اور توانائی کو دیر تک برقرار رکھتے ہیں۔ ہلکی اور متوازن تراکیب۔ افطاری کے کھانے تیار کرتے وقت ان نکات کا خیال رکھیں۔ چھوٹے حصے۔ ایک ہی وقت میں زیادہ مقدار میں کھانا لینے سے گریز کریں۔ چھوٹے حصے کھانے سے ہاضمہ پر بوجھ کم پڑتا ہے۔ متوازن کرونوٹرینٹس کاربوہائیڈریٹ، پروٹین اور چکنائی کا متوازن استعمال یقینی بنائیں تاکہ جسم کو ہر ضروری غذائی جز مل سکے۔ مناسب پانی کی مقدار۔ کھانے کے ساتھ ساتھ کافی مقدار میں پانی ضرور پئیں تاکہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہو۔ سنت کے مطابق افطاری۔ سنت مبارکہ کے مطابق افطاری میں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ افطاری کا آغاز کھجور اور پانی سے کریں، یہ سنت نبی ہے اور صحت بخش بھی ہے۔ ہلکی غذا کا انتخاب۔ بہت زیادہ بھاری مسالے دار غذا نہ لیں کیونکہ روزہ کھولنے کے بعد نظام ہضم حساس ہوتا ہے۔ اذکار اور دعا۔ افطاری کے وقت اللہ کا شکر ادا کریں اور دعائیں پڑھیں کیونکہ یہ روحانی تقویت کا باعث بنتا ہے۔ روایتی اور جدید تراکیب کا امتزاج۔ ایک جدید صحت مند تراکیب۔ آج کل صحت مند رہنے کے لیے غذائی تراکیب میں جدید تحقیق اور روایتی اصولوں کا امتزاج کیا جا رہا ہے۔ سلاد اور سبزیاں۔ افطاری میں تازہ سلاد شامل کریں۔ مختلف سبزیوں جیسے کہ ٹماٹر، کھیرا، گاجر اور مولی کو ملا کر سلاد تیار کریں۔ اس میں زیتون کے تیل کا ہلکا سا استعمال کریں تاکہ صحت بخش فیٹی ایسڈز اور اینٹی آکسیڈنٹس مل سکیں۔ ہائی پروٹین سپیشلز جیسے کہ ابلی ہوئی چکن مچھلی کے ساتھ ہلکے مسالے اور سبزیوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس سے نہ صرف پروٹین کی ضرورت پوری ہوتی ہے بلکہ دیگر غذائی اجزاء بھی ملتے ہیں۔ قدرتی مشروبات، لیموں پانی، ناریل پانی اور جوسز کو تازہ پھلوں سے تیار کریں۔ ان میں مصنوعی شکر اور فلورائڈ کے استعمال سے بچیں۔ روایتی ذائقے اور جدید